آج بھی آپ ذرا مطالعہ کریں تو پوری دنیا میں سب سے زیادہ کاروباری لحاظ سے جو چھائے ہوئے ہیں وہ یہودی ہیں۔ یوں کہہ لیجئے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور ان پر جو اللہ نے کتاب نازل کی تورات اس کو مانتے ہیں وہ یہودی ہیں۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب انجیل کو مانتے ہیں، انہیں نصارہ کہا جاتا ہے، انہیں کرسچن کہا جاتا ہے، عیسائی کہا جاتا ہے۔ تو دو باتیں ہوگی، یہود و نصارہ، یعنی نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اور یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے۔ لیکن یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہودی جو تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نہ نبوت مانتے تھے نہ کتاب مانتے تھے۔ جو مان لیتے پھر تو وہ کتاب ہو گئی، یہودی نہ رہے، عیسائی بن گئے۔ اسی طرح اگر کوئی آج عیسائی اللہ کی کتاب اللہ کو مانے اور جناب خاتم النبیین تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول مانے، پھر وہ عیسائی نہیں رہے گا، وہ مسلمان رہے گا اور اسے مسلمان کہا جائے گا۔ یہ فرق ہے۔ لیکن یہاں یہ بتایا گیا کہ اللہ نے جو کتابیں اتاری اس وقت بڑی معروف کتابیں تین ہیں، زبور، تورات، انجیل، مصاحف ابراہیمی بھی تھے، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی۔ ان میں دو چیزوں کا خاص کر ذکر ہے۔ ایک تو ذکر یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخر زمانہ میں آئیں گے اور آپ نے ان کی تابعداری کرنی ہے، ان پر ایمان لانا ہے۔ یہ لفظ میرے غور کریں گے، ان کتابوں میں موجود ہے۔ اب تغیر و تبدل ہے تورات اور انجیل میں، میرے پاس انجیل ہے، میں دیکھتا رہتا ہوں، تو اس میں آپ جب غور کریں گے جو پرانی کتابیں ہیں جن میں تغیر و تبدل نہیں ہے، کیونکہ ان کی جو لندن میں چھپی ہوئی انجیل ہے وہ اور ہے، انڈیا میں اور ہے اور پاکستان میں اور ہے، فرق ہے نا۔ اسی طریقے سے تورات جو موسویوں کی ہے، جو یہودیوں کی ہے، وہ دنیا کے مختلف شہروں میں مختلف چھپی ہوئی ہے۔ پوری دنیا کو چیلنج کے ساتھ مسلمان یہ بات کر سکتے ہیں، پوری دنیا کو، کہ واحد کتاب ہے قرآن، جو پوری دنیا میں جہاں بھی چھپا ہے، جس جگہ بھی چھپا ہے، جب بھی چھپا ہے، ایک ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ ایک سطر تو دور کی بات ہے، ایک جملہ تو دور کی بات ہے۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ قرآن مجید میں زبر زیر پیش کی بھی کوئی تبدیلی نہیں لا سکا۔ جو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ آپ ذرا غور کریں، لوگ کہتے ہیں جی کیا دلیل ہے، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ یہ اتفاق سے بات سامنے آ گئی۔ ایک دلیل تو یہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید کو ہم مسلمانوں کے لیے تا قیامت رہبر و رہنما بنا کر بھیجا۔ قرآن سے بڑی کتاب نہ پہلے کوئی آئی ہے، نہ اب ہے، نہ تا قیامت آئے گی۔ اسی طرح جس ہستی پر قرآن نازل ہوا اور اللہ نے بھیجا، وہ ہستی یعنی رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی بھی نہ پہلے آئی ہے، نہ اب آئے گی، نہ قیامت تک کوئی اور آ سکتی ہے۔ یعنی جس طرح یہ کتاب اللہ آخری کتاب ہے، اسی طرح تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم جن پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے وہ بھی آخری نبی ہیں۔ تو گویا قرآن حضور کی ختم نبوت کی دلیل بھی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس دنیا میں وہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے،
اور آپ پر قرآن کا نازل ہونا یہ ختم نبوت کی دلیل بھی ہے، اور پوری دنیا میں نظام اسلام کے چھا جانے کی، یعنی پورے جو باقی ادیان ہیں ان پر دین اسلام کے غالب آ جانے کی دلائل میں سے ایک دلیل اللہ کا قرآن بھی۔ ذرا اس پر تھوڑا سا آپ غور کریں گے۔ اس وقت تک یہ تقریباً 1500 سال ہو چکے، آپ میں سے یا کوئی عیسائی، یہودی، نصارہ، ہندو، سکھ مت، قادیانی، رافضی، خارجی، ناسبی، یہ جتنے غیر مسلم لوگ ہیں، ان میں سے آج تک کسی نے انگلی رکھ کر کہا ہے کہ مسلمانوں کے قرآن میں یہ آیت 1000 سال پہلے تھی اب نہیں ہے، یا 500 سال پہلے نہیں تھی اب ہے؟ کوئی؟ یہ ایک چیلنج ہے مسلمانوں کی طرف سے، بلکہ قرآن کا چیلنج ہے۔ مسلمان تو قرآن کی وجہ سے چیلنج دے رہے ہیں نا، کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ آیت تھی اب نہیں ہے، کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا یہ نہیں تھی اب ہے۔ حتیٰ کہ بطور مثال سورہ توبہ، یہ پوری توجہ سے آپ میری بات سنیے تاکہ آپ کو فائدہ ہو۔ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی ہے، شروع سے کوئی لکھ سکا ہے؟ بظاہر تو بسم اللہ پڑھنے لکھنے میں کیا حرج کی بات ہے؟ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تو نہیں لکھا گیا، نہیں پڑھا گیا۔ آج بھی علماء یہی کہتے ہیں کہ لکھا نہیں جائے گا اور کسی نسخے میں لکھا ہوا نہیں ہے، خواہ وہ نسخہ کسی دنیا کے کونے میں چھپا ہوا ہو۔ اور جب اتنی حفاظت ہے قرآن کی کہ جو بسم اللہ نہیں لکھی گئی، آج تک نہیں لکھی گئی، کوئی لکھ بھی نہیں سکتا، تو پھر باقی سچائی کی دلیل کیا مانگتے ہیں؟ لیکن یہ تورات انجیل والے یہود و نصارہ اپنی مثال پیش نہیں کر سکتے۔ فرمایا اے آل یعقوب، یہ آل کے کئی معنی ہیں لیکن یہاں مراد اولاد ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آل محمد سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے۔ یہ ذہن میرے ذرا فرق یا گڑبڑ جو ہوتی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آل کے معنی اولاد کے ہیں، اور حدیث شریف میں آتا ہے کل تقی نقی فہو آل، ہر متقی پرہیزگار آدمی میری آل میں سے ہے۔ یہاں اولاد سے مراد روحانی اولاد، اور جسمانی اولاد بھی اہل سنت مراد لے لیتے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے ہمارے یہاں۔ لیکن جو تکلیف دہ بات ہے، جو اختلافی بات ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ آل سے مراد اولاد بھی لیتے ہیں اور اپنی مرضی کے لوگ مراد لیتے ہیں۔ اس میں سب شامل ہیں، اس لیے کچھ لوگوں کو خاص کرنا اور کچھ کو نکال دینا یہ غلط ہے۔ کہا میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے۔ اللہ اکبر۔ کبھی اس پر بھی آپ غور کریں کہ اللہ نے جب بھی بنی اسرائیل یا دوسروں کے واقعات کا ذکر کیا تو پہلے احسان جتایا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر جب بھی اللہ نے بات کی احسان نہیں جتایا، ایک دو جگہ پر احسان جتایا ہے، لقد من اللہ، تو وہاں یہ جتایا کہ ہم نے آپ کے لیے رسول عربی کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی احسانات دنیاوی یہ نہیں بتا۔ فرمایا جو میں نے تم پر کیے تھے اور اس اقرار کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا۔ وہ اقرار کیا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے ہم ان کی بات مانیں گے، ان پر ایمان لائیں گے، یعنی
اس طرف اشارہ ہے کہ پچھلے پیغمبروں کی کتابیں اور تعلیمات میں رد و بدل کا امکان ہے۔ جب آخری نبی آئیں گے اور قیامت تک پھر رد و بدل کا امکان نہیں ہے، تو آپ نے کہا تھا کہ بالکل جی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے ہم ان پر ایمان لائیں گے، ان کی بات مانیں گے۔ جب اللہ کے نبی کی بات مان لی تو اللہ کی مان لی۔ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ، جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی، اطاعت کی، فرما برداری کی، گویا اس نے اللہ کی بات مانی اور اطاعت کی۔ جو تم نے مجھ سے کیا تھا میں اس اقرار کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا تھا، یعنی تمہیں اعلیٰ مقام دوں گا، جنت مقام دوں گا، عرفہ مقام دوں گا۔ یہ جو 3 آیتیں ہیں نا، یعنی آج کے مطالعے میں آیت نمبر 40، 41، 42، اس میں ان کو عقیدے اور نظریے کی تصحیح کی بات کی گئی ہے، بنی اسرائیل کو۔ آگے جو 4 آیات آ رہی ہیں آج کے مطالعے میں، ان میں اعمال صالحہ کی بات ہے۔